انڈیا کے آخری وائس رائے اور پہلے گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ بانی پاکستان محمد علی جناح کی پہلی ملاقات 4 اپریل سن 1947 کو ہوئی تھی۔ بات چیت شروع ہونے سے پہلے ایک ہلکا پھلکا لمحہ اس وقت آیا جب ایک فوٹوگرافر نے قائد اعظم سے لیڈی ماؤنٹ بیٹن ایڈوینا اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ تصویر لینے کی خواہش ظاہر کی۔ قائد اعظم نے پہلے ہی سے پریس کانفرنس کا اپنا بیان تیار کر لیا تھا۔ انہیں امید تھی کہ ان کے اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے درمیان ایڈوینا کی موجودگی میں ایک تصویر لی جائے گی، اس لیے وہ پہلے ہی سے ایک پنچ لائن تیار کر کے آئے تھے۔ جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے قائد پر زور دیا کہ وہ میرے اور ایڈوینا کے درمیان کھڑے ہوں تو قائد کا ذہن فوری طور پر تو کوئی نئی پنچ لائن نہیں سوچ پایا اور انہوں نے وہی دہرایا جو پہلے سے ہی سوچ رہے تھے، "A rose between two thorns"، یعنی 2 کانٹوں کے درمیان ایک پھول۔ 2 جون سن 1947 کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے لندن سے تقسیم کے متعلق آنے والے منصوبے کے لیے نارتھ کورٹ میں ہندوستانی سیاسی رہنماؤں کی کانفرنس بلائی تھی۔ ماؤنٹ بیٹن نے ان تمام رہنماؤں سے کہا کہ وہ آدھی رات سے پہلے اپنے جوابات انہیں بتا دیں۔ جب قائد وہاں پہنچے تو ماؤنٹ بیٹن نے دیکھا کہ جناح نے کھیل کھیل میں ایک کاغذ پر چند ٹیڑھی میڑھی شکلیں بنائی ہیں۔ کاغذ پر راکٹ، ٹینس ریکٹ، پرواز کرتے ہوئے غباروں کے ساتھ بڑے حروف میں گورنر جنرل بھی لکھا تھا۔ یہ واضح تھا کہ قائد اعظم مستقبل کے عہدے کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ انڈین خفیہ ایجنسی را میں خصوصی سیکرٹری رہنے والے اور پاکستان کے حکمرانوں پر پاکستان ایٹ دا ہلمز نامی کتاب لکھنے والے تلک دیوشری بتاتے ہیں 1947 میں پاکستان اور انڈیا کی آزادی سے 1 ماہ پہلے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے قائد اعظم کو ہندو پاک کے مشترکہ گورنر جنرل کے لیے راضی کرنے کی کوشش کی تھی۔ ان کی یہ دلیل تھی کہ اگر آپ پاکستان کے گورنر جنرل بن جاتے ہیں تو آپ کے اختیار کا دائرہ محدود ہوگا۔ جناح کا جواب تھا، "آپ اس کی فکر نہ کیجیے، میرا وزیر اعظم وہی کرے گا جو میں اسے کہوں گا، میں انہیں مشورہ دوں گا اور وہ اس پر عمل کریں گے۔" اقتدار کی منتقلی کے وقت قائد اعظم نے خواہش ظاہر کی تھی کہ ان کی کرسی لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی کرسی سے اوپر رکھی جائے، جسے برطانوی حکومت نے مسترد کر دیا تھا۔ انگریزوں نے انہیں صاف صاف کہا کہ جناح پاکستان کے گورنر جنرل اسی وقت بنیں گے جب انڈیا کے وائس رائے ماؤنٹ بیٹن انہیں اس عہدے کا حلف دلائیں گے۔ حلف لینے سے پہلے جناح کی کوئی سرکاری حیثیت نہیں ہے، لہٰذا ماؤنٹ بیٹن کی کرسی سے اوپر ان کی کرسی رکھنا مناسب نہیں اور نہ ہی قابل قبول ہے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے اور جناح کا بھی یہی خیال تھا کہ انہوں نے ہی پاکستان بنایا ہے۔ پاکستان کے سیکرٹری دفاع اور بعد میں پاکستان کے صدر بننے والے اسکندر مرزا نے جناح سے کہا تھا کہ ہمیں مسلم لیگ کا خیال رکھنا چاہیے جس نے ہمیں پاکستان دیا ہے۔ جناح نے فوری طور پر جواب دیا، "کون کہتا ہے کہ مسلم لیگ نے ہمیں پاکستان دیا؟ میں نے اپنے اسٹینوگرافر کی مدد سے پاکستان قائم کیا ہے۔" جناح کا دن عام طور پر صبح 8 بجے کراچی میں شروع ہوتا تھا۔ ایک بڑی میز پر قائد کے سامنے کاغذات کا ایک ڈھیر رکھ دیا جاتا تھا۔ ان کے پاس ہی سگریٹ کا ایک ڈبہ بھی رکھا ہوا ہوتا تھا۔ ان کے پاس کیوبا کے بہترین سگریٹ بھی ہوا کرتے تھے جن کی خوشبو سے کمرہ مہکتا رہتا تھا۔ قائد اعظم خود کو مسلمانوں کا مذہبی رہنما کہنے کی بجائے سیاسی رہنما کہتے تھے اور اسی لیے کئی بار انہیں بڑے مذہبی مسائل کا سامنا بھی ہوا ہے۔ مشہور مصنف خالد لطیف نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ایک بار انہوں نے قائد اعظم کو ایک مسجد میں نماز کے لیے مدعو کیا۔ "میں نہیں جانتا کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے۔" مصنف خالد لطیف نے جواب دیا کہ آپ ویسا ہی کریں جو دوسرے کر رہے ہیں۔ 11 اگست سن 1947 کو جب قائد اعظم نے پاکستان کے مقننہ میں ایک تقریر کی، اسے سن کر یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی خواب سے جاگ گئے ہوں۔ کسی کاغذ کو دیکھے بغیر وہ بول رہے تھے کہ ہمیں اقلیتوں کو اپنے الفاظ، عمل اور خیالات کے ساتھ یقین دلانا چاہیے کہ جب تک وہ پاکستان کے وفادار شہری کے طور پر اپنے فرائض کو انجام دیتے رہیں گے، انہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اس دور کا آغاز کر رہے ہیں جب نہ کوئی تفریق ہوگی اور نہ ہی 2 برادریوں میں فرق کیا جائے گا۔ بہت کم لوگوں کو معلوم تھا کہ دوسری جنگ عظیم کے اختتام سے قبل قائد اعظم ایک مہلک بیماری کی گرفت میں آ چکے تھے۔ ان کے ڈاکٹر جال پٹیل نے ان کا ایکس رے لیا تو انہوں نے پایا کہ قائد اعظم کے پھیپھڑوں پر دھبے آ گئے ہیں، لیکن انہوں نے اس بات کو صیغہ راز میں رکھا۔
کسی نے انڈین خفیہ ایجنسی کے سیکرٹری تلک دیشوری سے پوچھا کہ اگر یہ پتا ہوتا کہ قائد اعظم محمد علی جناح زیادہ دنوں تک زندہ نہیں رہیں گے تو کیا ہندوستان کی تقسیم نہیں ہوتی؟ تلک دیشوری نے جواب دیا، ڈاکٹر پٹیل بہت پیشہ ور ڈاکٹر تھے، لہٰذا انہوں نے کسی کو خبر تک نہیں ہونے دی، لیکن لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو اس بات کا علم تھا، اس لیے انہوں نے فروری 1948 سے 6 ماہ پہلے آزادی کی تاریخ اگست سن 1947 میں مقرر کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جناح زیادہ زندہ نہیں رہیں گے۔ اگر گاندھی اور نہرو کو جناح کی بیماری کا علم ہوتا تو وہ اپنی حکمت عملی تبدیل کر سکتے تھے اور تقسیم کے لیے مزید وقت مانگتے۔ پاکستان کی تحریک اور پاکستان کے قیام کا دارومدار صرف ایک شخص پر تھا اور وہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے۔ لیاقت علی اور دوسرے مسلم لیگ کے رہنماؤں میں اتنی قابلیت نہیں تھی کہ وہ پاکستان کے مطالبے کی پیروی کر سکتے۔ مارچ 1948 تک جناح کی صحت بہت خراب ہو چکی تھی۔ جب بمبئی میں ان کے دوست جمشید کراچی میں ان سے ملنے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ قائد اعظم اپنے سرکاری گھر کے باغ میں ایک کرسی پر اونگ رہے تھے۔ جب قائد کی آنکھیں کھلی تو انہوں نے کہا، جمشید میں بہت تھک چکا ہوں۔ قائد اعظم کی عمر 72 سال ہو چکی تھی، وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقدمہ جیت چکے تھے۔ زندہ رہنے کے معاملے میں انہوں نے اپنے سب سے بڑے مخالف مہاتما گاندھی کو شکست دی تھی، اب تو وہ کم از کم آرام کر سکتے تھے۔ 11 ستمبر 1948 کی رات 10:20 پر قائد اعظم محمد علی جناح کی روح پرواز کر گئی اور اگلے دن انہیں ایک سادہ کفن میں کراچی میں دفن کر دیا گیا۔ تاریخ کے ایک بے حد غیر معمولی اور پراسرار شخص کا جسد خاکی آج بھی اسی جگہ گلابی گنبد والے خوبصورت مقبرے میں موجود ہے۔ آپ دیکھ رہے تھے کون کیا ہے۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔